بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 44 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اور اسی طرح مسجد بنانے کی فضیلت کے حوالے سے جو حدیث کے اندر جو فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے اس کی کیا تفصیل ہے، ان دونوں مسائل کی جو ہے وہ تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الله قال سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل ما يقول المؤذن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن اذان دیتا، جو کلمات مؤذن ادا کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کلمات جو ہے وہ ادا فرماتے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں اذان کے جواب دینے کا حکم ہے کہ اذان کے جواب میں کیا کہا جائے گا۔ تو اذان کا جو جواب ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اجابت بالقدم ہے اور دوسری اجابت باللسان ہے۔ اجابت بالقدم یعنی جو ہے مسجد سے اذان کی آواز آئی تو آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے چل کر تشریف لے جائیں، تو یہ اجابت بالقدم ہے۔ اور اجابت باللسان زبان سے جو ہے وہ اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے۔ اجابت بالقدم جو ہے یہ تو واجب ہے اور ضروری ہے، اور اجابت باللسان جو ہے یہ مستحب ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مختلف مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو محلے کی جو مسجد ہے اس کی، یا پھر جو پہلی اذان کان میں پڑی ہے جس کی آواز آپ کے کان میں پڑی ہے، اس کا اگر جواب دے دیا جائے تو باقی کا جواب نہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو پہلی اذان ہے، چاہے وہ محلے کی ہو یا پھر دور کی کسی مسجد کی اذان آپ کے کان میں پہلے پڑ گئی، آپ نے اس کا جواب دے دیا، تو باقی کا جو ہے وہ دینے اگر نہیں بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ باقی الفاظ تو وہی ادا کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہیں، جن کو حی علتین کہا جاتا ہے، ان کے جواب میں کیا کہا جائے گا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی کلمات کا جواب ہے، اس طرح ان کا جواب بھی وہی ہے۔ ان کے جواب میں وہی الفاظ ادا کیے جائیں گے، یعنی حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الفلاح کہا جائے گا۔ لیکن احناف اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک حی علتین جو ہیں، ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ یعنی جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہے گا تو اس کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، اور اسی طرح جب وہ حی علی الفلاح کہے گا تو اس کے جواب میں بھی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ احناف اور حنابلہ کی جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں یہ تصریح ہے کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حوقلہ کہا جائے گا، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس میں یہ اس بات کی تصریح ہے کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے، اور اسی طرح حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو دلیل ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ وہی کلمات کہے جائیں جو مؤذن ادا کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے نزدیک جو ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں بھی وہی کلمات جواب میں کہے جائیں گے۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ جو حکم ہے کہ وہی کہا جائے جو مؤذن کہتا ہے، یہ حکم اکثر کے اعتبار سے، یعنی اکثر الفاظ وہی کہے جائیں، اور دوسری حدیث میں جو ہے وہ حی علتین کا جواب کا ذکر ہے، جس میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کے جواب میں کہا جائے۔
تو یہ حکم جو ہے یہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ بیان فضیلت بناء المسجد وبه قال حدثنا ابو حنیفہ قال سمعت عبد اللہ ابن ابی اوفا یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنا اللہ تعالی له بیتا فی الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تعمیر مسجد میں حصہ لے، اللہ کے نام کی مسجد بنائے، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاتٍ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں مسجد کی تعمیر کی جو فضیلت ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی جو فضیلت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ مفحص یہ اس کا معنی ہے گھونسلہ، اور قطات ایک آبی پرندہ ہے جو کبوتر کی طرح ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو آدمی ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، جنت میں گھر بنائیں گے۔ اتنی چھوٹی چیز کا ذکر جو کیا گیا ہے کہ گھونسلے کے برابر، مسجد تو عام طور پر بڑی ہوتی ہے، گھونسلے کے برابر اگر کوئی مسجد بناتا بھی ہے تو اس میں تو نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، تو اتنی چھوٹی سی چیز کا ذکر مبالغے کے لیے ہے، یعنی کہ اتنی چھوٹی جگہ کی تعمیر میں بھی اگر وہ حصہ لیتا ہے تو اسے یہ اجر ضرور ملے گا۔ مثلا اگر جو ہے وہ مسجد کی کچھ مرمت کا کام وہ کروا دیتا ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ کی مرمت بھی کروا دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس فضیلت کا وہ حقدار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ نے دیکھا سند میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سند ہے یہ سب سے عالی سند ہے کتب حدیث میں۔ اس طرح کی سند جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی ہے۔ بہت ساری کتب حدیث کے اندر اس طرح کی سند نہیں ہے جو کہ امام صاحب کی سند ہے، اور امام صاحب نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ گویا کہ بیچ میں ایک واسطہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور امام صاحب نے سماع کی چونکہ تصریح کی ہے، اس لیے جو ہے وہ روایت اور روایت دونوں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں یہاں پر، اور یہ امام صاحب کی تابعیت پر ایک واضح دلیل ہے۔ یعنی کہ یہاں پر روایت بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا، اور روایت بھی لی۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اس میں روایت بھی ہے، انہوں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا، تو گویا کہ روایت بھی ہو گئی، اور روایت بھی لے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے جس نے گھر بنایا اللہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائیں گے، جنت میں اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ایک محل تعمیر کریں گے۔ تو یہ امام صاحب کی تابعیت کی دلیل ہے، اور یہ سب سے عالی سند ہے جو کہ وحدانیات کے قبیل سے، یعنی راوی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ باقی جو اس حدیث کا مضمون ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے، یا اکیلے تعمیر کر لے، یا پھر یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی حصہ ڈال دے اس کی تعمیر میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا جو ایک پورا محل ہے، ایک گھر ہے پورا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرندے کے گھونسلے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر، یعنی کہ اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے اس میں اتنا سا حصہ ڈال دیا
پرندے کا گھونسلہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر آپ نے اس تعمیر میں حصہ ڈال دیا تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے، جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور مسجد کی کوئی چھوٹی سی ضرورت بھی اگر پوری کر دی جائے تو اس میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اذان کا جواب دینے کا حکم اور اسی طرح مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی فضیلت جو ہے وہ اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مفحص اور قطات کا کیا معنی ہے؟ نمبر 2، احناف کے ہاں حی علتین کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔